بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اس کے سوا کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکارنا چاہیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے اور عبادت کا مستحق تنہا اللہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔ یعنی حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم سب اسی کے محتاج ہیں، اسی کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعاؤں کا جواب دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے ہی مانگے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے سوا نہ کوئی دعاؤں کو سننے والا ہے اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور طیب ہو۔ ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور منتیں ماننا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ مانگنی چاہیے جو اللہ نے عدلی طور پر طے فرما دی ہیں اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور مجھ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ناظرین کرام، علماء امت فرماتے ہیں دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگنی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جس اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا یقینی علم بھی رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمیشہ نمود و نمائش اور ریاکاری اور شرک کے ہر شائبے سے اپنی دعاؤں کو پاک رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پس اللہ کو پکارو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو آپ انہیں بتلا دیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پا لیں۔ ناظرین کرام، دعا کے متعلق ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ دعا پوری توجہ، یکسوئی اور قلب کی گہرائیوں سے مانگنی چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے بجائے اللہ کے کرم اور بے حد و حساب جود و سخا پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں ہے جو غافل اور لاپرواہ ہو کر محض زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور اللہ سے خوش گمان نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیا کرو، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل و بے پرواہ دل سے نکلی ہو۔ ناظرین کرام، دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزتے رہنا چاہیے کہ میں ایک درماندہ فقیر بے نوا مسکین ہوں، اگر خدا نخواستہ میں ادھر سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے۔ اگر اللہ نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکتا۔ اللہ ہی ہر چیز کا وارث ہے، اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، بندہ محض فقیر اور عاجز ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اپنے رب کو عاجزی اور تضرع کے ساتھ پکارو۔ اسی طرح ناظرین کرام، دعا چپکے اور دھیمی آواز میں مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور گڑگڑانا چاہیے، لیکن اس گریہ آزاری کی نمائش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔
بندے کی عاجزی اور انکساری صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ بلا شبہ بعض اوقات دعا اونچی آواز سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یا تو تنہائی میں ایسا کرنا چاہیے یا پھر اجتماعی دعا کر رہے ہوں اس وقت بلند آواز سے دعا کرنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس پر آمین کہہ سکیں۔ اسی طرح علماء امت فرماتے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کرنا چاہیے، مثلا کوئی صدقہ خیرات کرنی چاہیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا چاہیے، یا نفلی نماز اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر جو خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہوں دعا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا کی قبولیت کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑنے کی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کرنی چاہیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے دعا کی قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ ضرور حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح ناظرین کرام، جب کسی شخص کو اللہ یا کسی انسان سے ضرورت حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورت بیان کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ بندے کی جو دعا اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ پہنچتی ہے وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ حضرت فضلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کی، اللہم اغفر لی، خدایا میری مغفرت فرما۔ آپ نے یہ سن کر اس سے کہا، تم نے جلد بازی سے کام لیا، جب نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، پھر درود شریف پڑھا کرو، پھر دعا مانگو۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ دوسرا آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پر درود پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔